ختم نبوت کے پروانوں، میری قوم کے فضیل جوانوں، میری فتح ماں بہنوں، السلام علیکم۔ جب وقت کا پیا عروج پہ پہنچتا ہے تو سلطان کی سلطنت سے نواب اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اتنا ظلم کرو جتنا بعد میں سہ سکو۔ آج میں نے آپ سے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو جلدی وینڈ اپ کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج سے 1-2 ہفتہ پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کی گاڑی کے ٹائر چینج کیے گئے، جن کی مالیت کم سے کم 2.25 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ اگر یہی ٹائر اپنے ذاتی خرچے پہ لیتی تو ان کی مالیت میکسیمم 5 سے 10 لاکھ تھی۔ چونکہ یہ پیسہ جانا تھا حکومتی خزانے سے، اس لیے ان کی مالیت بھی 2.25 کروڑ کے لگ بھگ بنی۔ اور جو خبر بڑی گردش کر رہی ہے کہ ایک جرمنی سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ہیلی کاپٹر لیا جا رہا ہے، جن کی مالیت 3 ارب روپے کے لگ بھگ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو پارٹی اپنے قید کی تصویر کو آٹے کے تھیلے پہ لگا دے، قوم ان سے کیا توقع رکھ سکتی ہے؟ ایک طرف ہم IMF کی منتیں اور ترلے کر رہے ہیں کہ ہمیں قرضے دیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں اگر پوری دنیا پاکستان کو قرضے دینا شروع کر دے تب بھی ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے درندے صفت انسان قابض ہیں جو ملک کی تقدیر کو بدلنا ہی نہیں چاہتے، صرف اپنی عیاش پرستی کے لیے اقتدار میں آتے ہیں اور عیاشیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کیس کی جو سزا تھی وہ معطل کر دی گئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم کا جو نظام تھا وہ دفن ہوتا جا رہا ہے۔ اور امید ہے انشاءاللہ کہ انصاف کا بول بالا ہوگا، آزاد عدلیہ ہوگی، ملک کی آزاد خارجہ پالیسی ہوگی جس میں ملک خود مختار ہوگا۔ ایک اور بات کہ جو 6 ججوں کا کیس چل رہا ہے، ان ججوں نے یہ الزام لگایا کہ اس دفعہ 2024 کے الیکشن میں پاکستان کے اندر کچھ خفیہ ایجنسیوں کی مداخلت تھی، اور یہ سیدھا جو الزام ہے حکومت کی طرف جاتا ہے۔ تو حکومت نے اس کے ریئیکشن میں کیا کیا، ایک لارج بینچ تشکیل دی، جو ایک رکنی بینچ تھا جس کے جو سربراہ تھے وہ پاکستان کے ریٹائرڈ چیف جسٹس تصدق جیلانی کو بنایا گیا۔ تو اس نے جو ہے نا معذرت کر لی کہ میں یہ فرائض سر انجام نہیں دے سکتا۔ اب چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک 7 رکنی بینچ بنایا گیا ہے، جس کی جو نگرانی ہے وہ چیف جسٹس خود کرے گی، جس کے اندر بڑے بڑے سینئر جو ججز ہیں وہ ان پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی ہے۔ دیکھیں گے اس دفعہ کیا ہوتا ہے، کہ امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف کا نظام ہوگا، ظلم کا نظام انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ اس توقع اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔